30 کروڑ کے اندر ایک ایسا شاہکار پروجیکٹ ہے جس کی مثال آپ کہیں پر بھی دیں تو یہ مثالی پروجیکٹ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو من ہوگا کہ چینل کی تعمیر کے لیے ہم کمیونٹی سے کوئی پیسہ لینا نہیں چاہتے, ہم کوئی کنٹریبیوشن بھی نہیں لانا چاہتے. ہم انشاءاللہ حکومت سے ہی فنڈنگ کریں گے, لیکن یہ بیڑا آپ لوگوں کو اٹھانا ہوگا. انشاءاللہ ہم وہ کمیونٹی پارٹیسپیٹری سائٹ کے اوپر اس پہ مطلب اس کے اوپر تھوڑی سی ہم اسٹڈی کراتے ہیں کہ اس کی کیا کاسٹ بنتی ہے, کیا اس کے ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے, تاکہ ہم کوئی ایسا میکنزم کر کے آپ کو یہ فنڈنگ کریں تاکہ وہ فنڈنگ آپ کی کمیونٹی پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کے نام پہ استعمال ہو, اور آئندہ کے لیے یہ جو محمد آباد دنیور کے اندر جو عوام بستی ہے ان کو مستقبل میں یہ درپیش نہ ہو, یہ مسئلہ درپیش نہ ہو کہ چینل ٹوٹا ہے, اچھا چینل واش ہوا ہے. اس طرح کے جو حادثات کے اوپر آپ جا کے محنت کرتے ہیں, یہ شاید آپ کو ایک دفعہ کہیں پہ اگر اس کی چینلائزیشن ہونی ہے پراپر, کہیں پہ آر سی سی لائننگ ہونی ہے, کہیں پہ اس کی پروٹیکشن ہونی ہے, کہیں پہ اس کا شڈ بننا ہے, جو کچھ بھی ایک دفعہ بنے. اور اتنی بڑی آبادی ہے دنیور محمد آباد میں, تو اس کی ٹوٹل واٹر سپلائی کا سورس جو ہے وہ ایک ہی ہے جو کہ اس وقت ونریبل ہو گیا ہے. ہر دوسرے دن اس کے اوپر ایشوز پیدا ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی ورکنگ کرا کے ہم آپ کے ساتھ پھر رابطہ کرتے ہیں, اور اس مسئلے کو انشاءاللہ اس ایسے انداز میں لے کے چلیں گے تاکہ آپ کا مسئلہ مستقل حل ہو اور آئندہ کے لیے اس کے اوپر ایشوز پیدا نہ ہو سکے. باقی آپ نے کہا کہ آئی ٹی پارک, اور جو ہماری حکومت کی پالیسی ہے ویسے بھی کہ ہم تمام تحصیلوں کے اندر انشاءاللہ گلگت بلتستان کی ہر تحصیل کے اندر ہم آئی ٹی پارک بنانا چاہتے ہیں, ہر جگہ میں بنانا چاہتے ہیں. اور جب تک ہم گلگت بلتستان کے اندر آئی ٹی کے شعبے میں ترقی نہیں کرائیں گے, جب تک ہم ورک پلیسز نہیں بنائیں گے, جب تک ہم ٹیکنالوجی پارکس نہیں بناتے, اور یہ سہولیات جب تک ہم نہیں دیتے, تو ہماری یوتھ کو ہم انگیج نہیں کر سکتے. یوتھ کے انگیجمنٹ کے لیے لازمی ہے کہ ان کو ان کی سکل بھی اچھی ہو, ان کے ورک پلیس پہ ان کو اپرچونیٹیز ملے, ان کے پاس اپنے لیپ ٹاپس ہوں, ان کے پاس اپنی حکومت کی طرف سے دی ہوئی سہولت ہو جہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنی ورکنگ کر سکے, دنیا کے ساتھ لنک ہو سکے, اپنا روزگار کما سکے. انشاءاللہ آپ کا یہ دوسرا جو پروجیکٹ آپ نے کہا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم یہاں پہ اسی اے ڈی پی میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم آپ کو کر کے دیں گے. اس کے علاوہ بھی ہم کرنا چاہیں گے پورے تمام تحصیلوں کے اندر بھی ہمارا ادروائز یہ پروجیکٹ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام گلگت بلتستان کے ہر تحصیل میں یہ آئی ٹی پارکس کے منصوبے ہم لے کے جائیں اور وہاں پہ لے جا کے ان کو بنائیں تاکہ دیہاتوں کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کو یہ سہولت موجود ہو. دیگر آپ نے ایک روڈ کی بات کی, انشاءاللہ آپ مجھے وہ سپاس نامہ پورا ہی دیں تاکہ میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور ان چیزوں کی کوئی ریزولوشن کر سکیں ہم آپ کے لیے. باقی ڈیولپمنٹ کے کام ختم نہیں ہوتے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو کمی بیشی رہے گی اس کو پھر آئندہ کے لیے بھی کریں گے. لیکن یہ دو چیزیں, آپ کا چینل اور آپ کا روڈ ایکسس جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آئی ٹی پارک بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اسی سال کر کے دیں گے یہاں پہ. تو بہرحال یہ آپ نے شودا کی یاد میں محفل سجائی. اس محفل کے اندر ہم نے شودا کی باتیں شاید کم کی اور اپنی اپنی باتیں ہم سب نے زیادہ کی. پھر ایک دفعہ پھر ہمیں ان شودا کی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ہم دعا گو ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہم سب کو ان کی دیکھ بھال کرنے کی اللہ توفیق دے. بہت شکریہ. بس ان حالات کے پیش نظر جب پورا گلگت بلتستان ان حادثوں کے زد میں تھا, ہر طرف مختلف حادثات تھے اور بہت ساری آبادیاں اپنے بنیادی ضروریات سے محروم تھے, کہیں پہ روڈ ایکسس نہیں تھا, کہیں پہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے تھے, کہیں پہ واٹر سپلائی کٹی تھی, کہیں پہ ایریگیشن چینل کٹے ہوئے تھے. حکومت کی بھی اس وقت کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ ہر جگہ میں پہنچتے. اللہ مالا ہمارے جوانوں نے بیڑا اٹھایا اور نتیجے میں
شہادت نصیب ہوئی ہے، تو ان کی قربانیوں کو یاد کرنا، ان کی شہادت کو یاد کرنا، ان کے نام کو زندہ رکھنا، ان کے لیے دعا گو ہونا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، قوم کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو ہم سب انشاءاللہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ یہ محفل سجی ہے تو اس بات پہ سجی ہے کہ ہمارے ان نوجوانوں کی قربانیاں تھی، ان کی قربانیاں ہمیشہ، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ شہید کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کا نام زندہ ہے۔ تو کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے واضح ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب اسلام پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہمارے شہید شہداء زندہ ہیں، ان کی یاد زندہ ہے۔ پھر بھی دنیا کا نظام ہے، تو لامحالہ ان پسماندگان کے ایشوز بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے، تو اس کو سنبھالنے کی بھی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ ہمیشہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے، کمی بیشی کو ہمیشہ دور رکھے، یہ ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کریں گے، جتنی مدد ہو سکتی ہے اور جو مدد ہو سکتی ہے اور جیسے بھی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بیٹھ کے جتنی مدد ان کی ہو سکتی ہے اور جس طریقے سے بھی ہو سکتی ہو، انشاءاللہ حکومت گلگت بلتستان آپ کی مدد کرے۔ اور وہ جو زخمی ہیں، جو ہمارے غازیان ہیں، ان کے بھی جتنے دنیاوی ایشوز ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے گی، اور جو جس حد تک ممکن ہو حکومت کی ذمہ داری، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کے لیے بیٹھ کے کریں گے۔ اس وقت میں اعلان کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ لامحالہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ان کے ایشوز کو سننا پڑے گا، اور اس حساب سے ہی پھر کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہر صورت ان کی داد رسی ہو، کیسی ہوگی وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم داد رسی کریں۔ باقی جتنے آپ نے مطالبات رکھے، لامحالہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ سارے مطالبات جو ہیں، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرنا لازمی سمجھتا ہوں، جیسے کہ آپ کا منوگا بارڈر چینل ہے، یا منوگا کی حد تک آپ کا ایکسس روڈ ہے، تو منوگا کا جو ایکسس روڈ ہے وہ تو لامحالہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ کسی ٹھیکیدار کے ذریعے ہی ممکن ہے، اس پہ تو کمیونٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے یہ منوگا والی جو روڈ ہے چینل کے ساتھ، یہ انشاءاللہ بنے، اور اس جگہ تک پہنچے جہاں سے یہ چینل شروع ہوتا ہے یا منوگا کا ایریا اوپر پہنچتا ہے۔ تو یہ کوئی میرے خیال میں کوئی بڑا لمبا چوڑا رکٹ سائنس کام نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس دفعہ کی ADP میں شامل کر کے دیں گے، اور یہ آپ کے لیے کوئی کرانا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے، چینل والا مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں چینل کے معاملے کو بھی اگر ہم روایتی طور پہ چلانا چاہیں تو پھر سابقہ کھینچتانی کی صورت میں ہی ایک نئی کھینچتانی ہوگی، اور بہت سارا پیسہ حکومت کا لگے گا، لیکن اگلے سال پھر خبر آئے گی کہ چینل نہیں ہے۔ اتنا سارا پیسہ خرچ بھی ہو گیا، لیکن جب ہم پہنچتے ہیں 1 سال کے اندر ہی وہ چینل ختم ہو گیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ ہم کوئی TI طرز کا کوئی ایسا طریقہ ہم اپنائیں گے آپ کے لیے، تاکہ یہ چینل کے اوپر اگر حکومت کا کوئی پیسہ لگنا بھی ہے تو ایسے انداز سے لگے کہ چینل بھی بنے اور چینل بھی بچے۔
اس کو بھی آگے لے کے چلیں, اس کی بھی کوئی عمر مقرر ہو. میں 2 دن پہلے سکردو گیا, وہاں پہ دیکھا میں نے ایک شاہکار ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں نے دیکھا. وہ کمیونٹی پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کا ایک شاہکار پروجیکٹ تھا. اس کے اوپر حکومت کے لگ بھگ 15 کروڑ روپے حکومت کے لگے ہیں, اور اتنے ہی رقم عوام کی